ایک نیکی تو اس کی یہ تھی. دوسری نیکی یہ تھی کہ وہ یوں کہتا تھا کہ یا اللہ یہ جو عبداللہ ابن مبارک ہے نا میرا پڑوسی، اس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ ساری رات تیری عبادت میں کھڑا رہتا ہے، میں تو ایک مزدور آدمی ہوں، سارا دن مجھے کام کرنا پڑتا ہے اور میں تھک جاتا ہوں، مشکل میں ہوتا ہوں، کاش میرے لیے بھی یہی معاملہ ہوتا تو میں بھی تیرے لیے ساری رات کھڑا رہتا عبادت میں، اور میں معاش کی وجہ سے مزدوری کی وجہ سے سارا دن محنت کرتا ہوں، رات کو تھکا ہوتا ہوں تو میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، کاش اللہ تو مجھے ہمت دیتا اور مجھے بھی اسی طرح موقع دیتا تو میں بھی تیری عبادت کرتا. اب اس نے عبادت کی نہیں، صرف نیت کی ہے، اور نیت پہ اللہ کے ہاں کتنا مقام ہو گیا. دوستو ہمیں بھی آج اپنی معاملات کو دیکھنا چاہیے، عبادات کو دیکھنا چاہیے، اپنے اعتقادات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں. میں عرض کر رہا ہوں واضح حدیث موجود ہے، الطیرۃ شرک، بد فالی لینا، بد شگونی لینا یہ شرک ہے، اور ہمارے یہاں یہ عام ہے، ہمارے مسلم معاشرے میں عام ہے. وہ کہتے ہیں صبح صبح فلاں بندہ متھے لگے تو اب میرا سارا دن منحوس گزرے گا، سارا دن ایسے نہیں گزرے گا، آج کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یار صبح صبح فلاں بندہ مجھے مل گیا. حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ صبح صبح اٹھ کے کام کرتے ہیں ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے. خصوصاً یہ جو سبز منڈی والے ہیں، یہ اس قسم کے مزدور لوگ ہیں، یہ تو بالکل تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ہمت کر لیں کہ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیں اور فجر کی نماز کا بھی اہتمام کر لیں تو یہ تو ان کی تو ساری عبادت ہے. یہ تو محنت مزدوری تو بعد کی بات ہے، یہ تو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اور صبح صبح جو رزق تقسیم ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، وہ بعد والے وقت میں نہیں ہوتی. آج آپ دیکھ لیں فراوانی زیادہ ہے، سہولیات زیادہ ہے، لیکن برکت نہیں ہے. کیوں؟ آدھے سے زیادہ لوگ عوام 11-12 بجے اٹھ کے کاروبار شروع کر دیے، اور آدھا دن تو ہم گزار دیتے ہیں. جہاں برکت تھی وہ برکت تو ختم ہو گئی. اب یہ تو غیروں کا طریقہ ہے کہ تم دوپہر کو کاروبار شروع کرو اور صبح فجر والا وقت ضائع کر دو. اس لیے دوستوں یہ آج کی گفتگو میں نے آپ حضرات کے سامنے سفر اور مظفر کے حوالے سے چند پوائنٹ پیش کیے ہیں کہ یہ مہینہ خیر والا بھلائی والا مہینہ ہے. اس مہینے میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی مصیبتیں نہیں ہے، کوئی آفات نہیں ہے. اگر آپ کوئی شادی کرنا چاہے، نکاح کرنا چاہے بالکل کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے. اور کوئی دکان کا افتتاح کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نیک کام کر رہا ہوں تو میں ٹھیک ہوں. بھائی اپنا نظریہ بھی ٹھیک کرو، اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کرو، یقین اور توکل بھی ٹھیک کرو. یہ سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہے. یہ بدشگونی، بدفعلی، تمام پرستی، یہ ساری باتیں ہمارے عقیدے کو دیمک کی طرف کھا رہی ہیں، اور ہم ہندوؤں کے ان تمام پرستی کے عقیدے پہ چل رہے ہیں. اب سارے ہم خود کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں آپ یہ جو میرج ہال ہے ویران پڑے، کیوں نہیں شادیاں ہو رہی؟ کیوں نہیں لوگ شادیاں کر رہے، نکاح کر رہے؟ یہ محرم کے ساتھ یہ سفر کا مہینہ بھی گزر جائے گا تو پھر یہ ربیع الاول میں ہم کریں گے. یہ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جب مرضی نکاح کریں، جب مرضی شادی کریں، محرم میں کریں، سفر میں کریں، ربیع الاول میں کریں، رمضان میں کریں، جب مرضی کریں، اس کی تو کوئی ممانعت نہیں. بلکہ حدیث پاک میں تو یہ ہے 3 کاموں میں جلدی کرو. جب بیٹی جوان ہو جائے اس کا نکاح فوری کرو. اب مثال کے طور پر اس وجہ سے لیٹ کرنا کہ محرم بھی گزر جائے اور سفر بھی گزر جائے تو ہم ربیع الاول میں کریں گے، یہ گناہ ہے، حرام ہے، یہ غلط ہے. اچھے دیندار گھرانے نیک لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میں آپ کو انشاءاللہ یہ واقعہ سناؤں گا. حضرت یہ جو صفیہ تھی نبی پاک علیہ السلام کی بیوی، ان کا نکاح خیبر کے موقع پر اسی مہینے کے اندر نبی پاک نے کیا تھا، سفر کے مہینے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ سفر کا مہینہ بھی نکاح کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے بالکل. اب آپ دیکھیں نا بازاروں میں، مارکیٹ میں، آپ تو ماشاءاللہ تاجر لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو تو زیادہ پتہ ہے بازار کا ماحول کیا ہے. یہ محرم اور سفر ہمارے 2 مہینے مندے کے مہینے کہلاتے ہیں. کیوں مندے کے مہینے ہیں؟ لوگوں کو نظریہ غلط ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی اپنی ضرورت کی چیز ہر وقت خریدو، بس شرط یہ ہے حلال طریقے سے خریدو، حلال طریقے سے بیچو، جب مرضی بیچو، جب مرضی خریدو، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا بعض لوگ کہیں گے یار کسی کے گھر میں میت ہو جائے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں
میت ہو جائے خدا نہ خاص کر، وہ لوگ خریداری چھوڑ دیتے ہیں. اس گھر میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں، اس گھر میں کھانا آ رہا ہے، اس گھر میں کتنی چیزیں خریداری کر کے آ رہے ہیں. کفن خریدا جا رہا ہے، قبر کے پیسے خریدے جا رہے ہیں، قبر خریدی جا رہی ہے، کتنی چیزیں. تو یہ چیز دنیاوی اسباب کے درجے میں ہماری ضروریات ہیں، یہ تو کبھی رک ہی نہیں سکتی. اس لیے ان کو بین کر دینا، پابند کر دینا، بھائی یہ سفر کا مہینہ گزر جائے تو پھر ہم کریں گے، اور 13 تیزی یعنی 13 تاریخ گزر جائے گی تو اس کے بعد ہم یہ کام شروع کریں گے. یہ غلط نظریہ ہے، یہ باطل نظریہ ہے. زمانے جاہلیت میں بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، لا سفر، سفر کی نحوست کا عقیدہ نہ رکھنا. سفر کے مہینے میں کوئی آفات بلائیں مصیبتیں نازل نہیں ہوتی، یہ روٹین کا ہے. ہاں اگر تم گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے تو جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے آسمانوں سے فیصلے ہوں گے. یہ نحوست ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہ کسی جگہ میں نحوست ہے، نہ کسی مکان میں نحوست ہے، نہ کسی مہینے میں نحوست ہے، نہ کسی ہفتے میں نحوست ہے، نہ مرد میں، نہ عورت میں، نہ بچے میں، نہ بوڑھے میں، کسی جگہ کوئی نحوست نہیں ہے. آپ یہ لفظ بربنا بول دیتے ہیں تو بڑا منحوس ہے، یہ چیز تو بڑی منحوس ہے. یہ لفظ بولنا ہی غلط ہے، یہ لفظ بولنا ہی غلط ہے. کوئی منحوس نہیں ہے، اس کی جو نحوست ہے اس کی بدعمالی ہے. جو بھی بدعمال ہوگا، مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیں، جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے چاروں طرف 120 گھروں تک نحوست جاتی ہے. ایک بے نمازی بھی، تو جہاں 90% بے نمازی ہو تو ان کی نحوست کہاں تک ہے. ہمارے جو اجتماعی مسائل پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایک نماز پر آ جاؤ، ایک نماز پر آ جاؤ، ٹوٹی پھوٹی نماز ہی صحیح، آؤ صحیح. 90% نماز نہیں پڑھتے، 10% پڑھتے ہیں. 10 میں سے بھی 8% وہ ہیں جن کو صحیح نہیں آتی، صحیح پڑھنی نہیں آتی، فرائض کا پتہ نہیں، واجبات کا پتہ نہیں، وضو صحیح نہیں ہے، تو ان کی نماز کا ہوگی. 2% پیچھے ہیں تو بتائیں 2% سے کیا فیصلہ ہو. 25 کروڑ کا ملک ہے تو سب کو نماز پر لائیں اور اس ملک کی نحوست دور کریں. اپنے کاروبار میں بھی برکت لائیں، رزق میں بھی برکت لائیں، معاملات میں بھی برکت لائیں. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام پرستی اور بدعات، رسم و رواج اور بدشگونی، بدفعلی سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر، ایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.